محرم اسلامک نو ورش کا پہلا مہینہ ہے جسے مسلم سماج بے حد سمان اور غم کے ساتھ مناتا ہے۔ اس ماہ میں پیغمبر محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی تھی۔ اسی غم میں مسلم سماج کے لوگ تعزیہ بنا کر، ڈھول بجا کر اور ماتم کر کے غم حسین کا اظہار کرتے ہیں۔ آگرہ سے بھی محرم کی شروعات کے ساتھ دھارمک گتیودھیاں پرارمبھ ہو گئیں۔ اسی سندربھ میں سمواد داتا محمد آصف نے شیعہ سمودائے کے پرمکھ سید نقی سے بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ محرم کیول ماتم اور شوق کا مہینہ نہیں بلکہ یہ انسانیت، بلیدان اور انیائے کے خلاف لڑائی کا پرتیک ہے۔ امام حسین نے یزید کی انیائے کاری سطح کے ورودھ آواز اٹھائی اور اپنے پریوار کے ساتھ قربانی دی۔ انہوں نے بتایا کہ محرم کے دوران جلوس، مجلسیں اور تعزیے کے ذریعے حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سمے مسلم سماج کو ستیہ، تیاگ اور بھائی چارے کی راہ پر چلنے کی پریرنا دیتا ہے۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے اور اس کے اندر غم کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ناطق صاحب، جو کہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی 28ویں توئی میں سے ہیں۔ محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ شہادت اور قربانی میدان کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو جو قربان کرا، اس کی یاد ہم کرتے ہیں اور ان کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، چاہے سامنے کتنا بھی بڑا اور کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس لیے ہم محرم کے اندر تعزیہ داری کیوں ہے؟ تعزیہ داری اصل میں ایک محبت کو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ صحیح ہے، صحیح ہے محبت کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی سارے الگ الگ رسومات ہیں، ہر شہر میں فارمداری الگ طریقے سے منائی جاتی ہے، مگر جو بڑی چیز ہے ان پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے تعزیہ داری ہے تو تعزیہ بنانا اسلام کے حساب سے شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی بھی نان لوگ بے جاندار کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں، جیسے مدینہ شریف، مسجد شریف کا بھی ہم تصویر رکھتے ہیں، اور یہ 700 سال سے ہو رہی ہے، اس لیے بہت بڑے بڑے عالم اس وقت ہوتے گزرے ہیں، تو اگر یہ کچھ بھی ایسا اس میں غلط ہوتا ہے تو اس کا اعتراض ہے۔ مسلم سماج کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ تعزیہ داری غلط ہے۔ نہیں، تعزیہ داری کا میں آپ کو ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تعزیہ بنانا، بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اس کو خدا نہیں مانتے اور خدا ماننا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کا اسٹرکچر ہے، اس کی نقش ہم بناتے ہیں اور اس کا ہم ادب کرتے ہیں، اور 10ویں عاشورے کے دن دفن کر دیتے ہیں، عزت احترام کر کے، فاتح خانی کر کے، تو اس لیے اس میں کوئی میں نے مدد بات نہیں۔ اس کے اندر لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے، ڈھول بجانا اور ڈانس کرنا جو آپ نے کہا، اگر کوئی بھی کرتا ہے تو غلط ہے، مگر ڈھول جو ہے وہ ماتمی ڈھول ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسلامی جنگوں میں ڈھول یوز کیے گئے ہیں جوش دلانے کے لیے، اور اگر وہ ماتم کے لیے ڈھول بجایا جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، مگر اگر کوئی اس میں ڈانس جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہے۔ اس کے اندر بھائی یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، اس کے اندر مسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے جو انبیاء السلام آئے تھے، جیسے کہ بابا آدم کی دعا محرم کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی، نوح السلام کی دستی محرم کی 10 تاریخ کو پار لگی، حضرت یعقوب السلام کی آنکھوں کی روشنی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، لیکن اس کو غم کا مہینہ کو مانا جاتا ہے۔ یہ جتنے پیغمبر ہوئے یہ حضرت اپنے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر ہیں، اور یہ باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو عشرے کا دن ہے 10 محرم کا، یہ بہت خاص ہے، یہ خوشی کا نہیں ہے، مگر بہت خاص ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی لگی،
اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی نجات ملی. مگر یہ سب جو بھی چیزیں ہوئی یہ واقعہ کربلا جو ایسا ثانیہ تھا جس سے پہلے ہوا, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے. مگر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا گھر پورا شہید ہو گیا اسلام پر, تو اس کے بعد سے یہ غم منانا شروعات ہوئی, اور جب سے ہی اس کی شروعات غم کے مہینے کی طرح ہوئی. مسلم سماج کے اندر دو سمودائے شیعہ اور سنی. شیعہ اپنا سینہ پیٹ کر ماتم کس بنا پر رکھتے ہیں؟ دیکھیے, سینہ پیٹنا یا غم میں اور محبت میں سر پہ ہاتھ رکھنا, سینہ بجانا, یہ سب ایک پرانی رسومات چلی آ رہی ہیں وہ, اور شیعہ حضرات اس کو صحیح مانتے ہیں. ہم سنی فرقے کے ہیں, ہمارے یہاں ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا. مگر غم اور رونا گریا یہ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی سنت سے پروف ہے کہ وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے تھے. جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور یہ اطلاع دی کہ یہ آپ کا بیٹا کربلا کی ریت پہ اس کو شہید کیا جائے گا, تو جب آپ کی بھی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے تھے. اس لیے ہم بھی ان کے سنت کو فالو کرتے ہیں اور غم اور گریہ کرتے ہیں. جسے کہ ہمارے ساتھ ناطق سید صاحب انہوں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ جو غم کا مہینہ جس کے اندر آخری مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر تھے پیغام لے گئے ان کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا. میرے سہیوگی دلشاد کے ساتھ سماچار نیشن محمد آصف آگرہ.